وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. یہاں پہلے آیت میں قانون بیان کیا، اس کے بعد اس کی تمثیل بیان کی جا رہی کہ ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کیا ہے، یعنی اس قانون پہ عمل ہوا بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. سوال یہ ہم کو کیوں سنا رہی ہے؟ او جی پہلے ہوا ہم کو کیوں سنا رہے؟ اس لیے اگلی پڑی پچھلی ہوشیار. تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو. ٹھیک ہے ہمارے حبیب سے تمہاری نسبت ہے، امت محمدیہ ہے، بہت سی فیسلٹیز ہم نے تم کو دی ہے، لیکن تم بھی اگر نافرمانی کرو گے وہی انجام ہوگا جو پچھلوں کا ہوا. دنیا میں دیکھو جدید نفسیات میں دو چیزیں ہیں. کسی کو بات پر عمل کروانا ہے تو دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ عمل کروا سکتے ہیں. ایک تو ترغیب، لالچ دیا جائے انعام کا تو انسان عمل کرتا. بچے کو بولے بیٹا فلاں چیز لا، میں تجھے جو ہے 10 روپے دیتا ہوں، سب کام چھوڑ کے بھاگیں گا. یہ بات سمجھ میں؟ انسان تاجر کو بولو میاں فلاں جگہ 2 پیسے کا تیرے کو فائدہ ہے، برابر جائیں گا. نمازہ چھوٹتے کیوں نہیں؟ یہ بات سمجھ؟ انسان کی نفسانیت سائیکولوجیکل ہے، یہ جو ہے نفسیات ہے انسان کی کہ نفع جہاں ہے برابر کرتا انہیں. ترغیب اس کو بولیں گے. اس لیے اللہ نے بھی ترغیب دی، جنت کی دی، اپنے معافی کی دی، رحمت کی ترغیب دی، کامیابی کی، فتح کی، نصرت کی. اللہ تعالیٰ نے ترغیبیں دی کہ کم سے کم ترغیب کے ذریعے سے تو بندے سدھریں گے. اچھا، اور دوسری چیز ترہیب، یعنی ڈرانا دھمکانا. جیسے جو ہے مدرسے کو نہیں جا رہا، آپ ڈراتے ہیں بچے کو، جا کا کیا نکالو جوتا، بتا بابا جا رہو جی. اب دیکھو تنبیہ کے ذریعے سے. اسی لیے انتظامیہ کے ہاتھوں میں ڈنڈے رہتے کہ نہیں رہتے؟ کیا ہے یہ؟ ترغیب نہیں ہے، ترہیب ہے. یہ کہ انسان مانیں گا، ترغیب سے مانیں گا یا ترہیب سے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. کسی انسان کو سمجھانے کی، منوانے کی تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یہ جدید نفسیات میں ترغیب اور ترہیب اللہ نے دونوں بیان کیا. ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی. عذاب جہنم سے ڈرایا، اپنی پکڑ سے ڈرایا. یہ ہے ترہیب. تو اللہ تعالی یہ جو واقعات بیان فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں اور نبی کو حکم دیتا ہے یہ پڑھ کے سناؤ، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ اپنے رب کی کلام کی آیتیں یہ نبی پڑھ کے سناتے ہیں. پچھلے عبرتناک واقعات، جیسے میں نے کہا اگلی پڑھی پچھلی ہوشیار. لہذا تم اس زعم میں نہ رہنا کہ ہم لاڑنے نبی کے لاڑلی امت ہیں، ہمارے کو 7 خون معاف ہوں گے. نہ لاڑا کرا اللہ جب تک کرا، اور جس دن مارا تو پھر کہیں پناہ نہیں لے سکو گے. این المفر، آدمی کہے گا کہاں بھاگوں. زمین تنگ کر دی جائے گی جب اللہ کا عذاب آئے گا. تو ابھی جس ماحول میں ہے نا، ابھی لاڑ کے ماحول میں ہی ذرا سدھر جانا، ورنہ جوتے جو پڑیں گے نا پھر کتنی بھی توبہ کرو گے قبول نہیں ہوگی.
اللہ کا عذاب آنے کے بعد پھر توبہ قابل قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے بہت سی امتوں کو، بہت سی قوموں کو ہلاک کیا نوح کے بعد۔ یا تو مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نافرمان امتوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، جیسے قوم عاد نوح علیہ السلام کے بعد کی، قوم عاد کے بعد قوم سمود، اسی طرح سے ان کے بعد کی قوم لوط، اسی طرح سے اصحاب مدین جارڈن والے شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، اسی طرح اصحاب الرس، اسی طرح سے قوم تبع، اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ کے عذابات آتے رہے نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا نافرمانوں نے نافرمانی کی، ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، نافرمانی کر کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کا؟ ہرگز نہیں، اللہ بے نیاز ہے، خود اپنا نقصان کر لیں گے۔ اللہ سمجھا رہا ہے بندوں کو کہ بھئی مان جاؤ، بندوں مان جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ہاں، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، جب غضب نازل ہوگا کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، قرون قرن کی جمع ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو قومیں دنیا میں آئیں، طاقتور قومیں تھی، نافرمانی کی، اللہ نے ہلاک کیا۔ اچھا، دوسرے معنی آیت شریفہ کے یہ ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے جب پیغمبر بنایا، اس کے بعد جو قومیں ہوئی ہیں ان میں خود نوح کی قوم بھی ہے، اور اس کے بعد کی قومیں ہیں، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ اگرچہ وضاحت کے ساتھ یہاں نہیں فرمایا، لیکن شروع میں فرمایا۔ شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے کشتی نوح میں سوار کرایا تھا، نجات دی تھی، اور باقی سب کو ہم نے ہلاک کیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب نازل ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھو، نوح علیہ السلام سے پہلے ایسا کوئی عذاب عمومی نازل نہیں ہوا، اور اس زمانے میں شریعت کے قوانین بھی نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے تقریباً 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، 10 نسلیں گزری ہیں، 11ویں نسل میں نوح پیدا ہوئے۔ تو اس درمیان میں شرعی قوانین ابھی نہیں آئے تھے، کیونکہ ابھی انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے ہی تعلیم ہو رہے تھے، کیسا رہنا، کیسا کھانا، کھیتی کیسا کرنا، اناج کیسا پیسنا، روٹیاں کیسا بنانا۔ ای بات سمجھ میں؟ ابھی تو ابتدائی تعلیم چل رہی تھی انسانوں کی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ گیا۔ اب اللہ نے احکامات نزول فرمائے۔ شریعت، سب سے پہلے صاحب شریعت رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اب یہاں احکامات کا سلسلہ جاری ہوا، شرعی احکامات نوح علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہوا، کیونکہ انسانوں کا شعور آ گیا تھا۔ اب مکلف قرار دے کر
اللہ نے احکامات ان پر نازل فرمائے. اب نافرمانیاں کی تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم پر عذاب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہم صرف زبانی ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم نے کیا بھی ہے. ہاں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ. اس کے بعد سنو حدیث مبارکہ کہ قرن جو کہتے ہیں، قرن کی جمع قرون. قرن کسے کہتے ہیں؟ ایک زمانے کے اندر جو لوگ ہیں اسے کہیں گے قرن. بعضوں نے کہا ایک صدی کو قرن کہا جاتا ہے. صحیح یہی قول ہے کہ ایک زمانے کے جو ہم عمر لوگ ہیں ان کا زمانہ قرن کہلاتا ہے. اگر اس عمر والے ایک بھی باقی ہے تو قرن ابھی باقی ہے، اور وہ آخری بھی چلا گیا دنیا سے تو سمجھو ایک قرن ختم ہو گیا. اسی وجہ سے دیکھو صحابہ کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جب تک ایک بھی صحابی ہے تو وہ دور صحابہ کہلائیں گا. اور جب آخری صحابی انتقال کر گئے تو گویا دور صحابہ ختم ہو گیا. اب صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کا زمانہ، ایک بھی تابعی زندہ ہے تو سمجھو تابعین کا زمانہ ہے. اور جب آخری تابعی اٹھ گیا تو تابعین کا دور ختم ہو گیا. یہ تو قرن یعنی ایک مدت جس کے اندر ہم عمر لوگ موجود ہوں وہ قرن کہلاتا ہے. یا پھر قرن سے مراد صدی یعنی 100 سال، اس کو قرن کہا جاتا ہے. حضرت آدم سے لے کے نوح تک 10 قرن ہوئے ہیں. حضرت نوح سے ابراہیم علیہ السلام تک 10 قرن ہوئے ہیں. ایک قرن ایک صدی کو کہا جاتا ہے. اچھا اس کی دلیل محمد ابن قاسم نے حضرت عبداللہ تستر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میرے سر پہ رکھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھا، فرمایا یہ لڑکا ایک قرن جیے گا، یہ لڑکا ایک قرن جیے گا. محمد ابن قاسم شاگرد کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کی عمر کی گنتی رکھتے تھے، ان کی عمر کتنی ہے اور کتنے سال رہتے انہوں، ہم گنتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمر 100 سال کی ہوگی. 100 سال کی عمر ہوئی، جب 100 سال پورے ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں؟ تو یہ قرن ایک صدی کو بھی کہتے ہیں. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بہت سی امتوں کو، قوموں کو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا. من بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کوئی جانے نہ جانے اللہ تو ہر ایک کی حرکت کو جاننے والا ہے. اللہ کی نظروں میں ہے بندے، مجلس میں جو گناہ کرے یا تنہائی میں اللہ جانتا ہے. ظاہر میں جو کیا ہے اور جو دل میں پوشیدہ رکھا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ جانتا ہے، ظاہری عملی گناہ کو بھی جانتا ہے، اور دل میں گناہ کے خیال آنے کو بھی بندے کے اللہ جانتا ہے. یہ اور بات ہے جب تک کہ وہ گناہ کا ارادہ عمل میں نہ آ جائے اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرماتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیونکہ انسان
ارادوں پہ قابو نہیں رکھتا، وساوس پہ قابو نہیں رکھتا، تو گناہ کا خیال اگر کسی کے دل میں آئے، دماغ میں آئے، تو اس پر گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ عمل میں نہ آ جائے۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو حدیث پاک میں ہے، یہ فرشتے جو ہیں نا، دو جانب سیدھی اور بائیں جانب، عن الیمینی وعن الشمال قعید، اللہ نے فرمایا سیدھے اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جیسے ہی کوئی بات نکلے یہ فرشتے دوڑتے ہیں لکھنے کے لیے۔ اب دیکھو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، میں نماز کو جاؤں گا، ارادہ کیا، ایسا سویا سورج نکلا، پتہ نہیں ہوتا، نیکی کا ارادہ کیا، اللہ کا آرڈر ہے فرشتوں کو، نیکی لکھنے والے کو، ارادہ کرتی لکھنا شروع کر، بعد میں نیکی کرو یا نہ کو کرو، خالی ارادے پہ نیکی لکھ، ارادے پہ لکھتا ہے، اور اگر کر لیا نیکی تو کم سے کم 10 لکھتا ہے، 10۔ اچھا، اور اگر اخلاص زیادہ ہے تو 700۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک نیک کام کرا، 1 روپیہ خرچہ کرا اللہ کے راستے میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج گیہوں کا زمین میں دفن کرا، اب اس کی جو ہے جو بالیاں نکلی 7 بالیاں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں نکلی ایک دانے کی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 100 کہتے ہیں 100، ہر بالی میں 100 دانے، کتنے ہو گئے 700۔ اچھا یہ کوئی آخری نہیں ہے، لمٹ نہیں ہوئی ابھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اخلاص ہے اللہ اور بڑھاتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، اب دیکھو واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ قانون تو ہے فرما برداروں کے لیے نیک کام کے واسطے، اور نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا، اب انہیں بائیں والا بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے، سیدھے والا بولتا ذرا ٹھہر، ابھی کرا کیا انہیں، ابھی سے کوئی لکھ رہا، پھر دیکھو کیا مہربانی پروردگار کی، روک دیتا ہے، ٹھہر ذرا، ارے انہیں ارادہ کرانا جی، کرا ہوں گا، کرا نہیں نا انہیں، ابھی لکھ مت، ٹھہر ذرا۔ اب یہاں تک کہ بندہ بھول کے پھر وہ برائی میں پڑتا ہی نہیں، بھول جاتا، نہیں کرا وہ برائی، کوئی سمجھانے سے رک جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ارادہ تو کرا تھا گناہ کا، لیکن گناہ کرا نہیں تو نہیں کرا، نیکی لکھ، گناہ سے بچنے پر بھی نیکی ہے، آپ بتاؤ۔ اور حدیث پاک سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، یعنی پیار سے کھلا رہا بیوی کو، بیگم ذرا کھاؤ میرے ہاتھ کا، حضور فرماتے اس پر بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نیکیاں خالی نمازاں میں نہیں ہیں، حج میں روزے میں نہیں ہیں، اپنے بال بچوں کے پالنے یا کھلانے پر بھی نیکیاں ہیں۔ ای بات سمجھ میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے